یہ زندگی اگر لاکھوں برس کی بھی ہو جائے مگر آخر اس نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے اور تیرے حضور پیش ہونا ہے۔ یا باری تعالیٰ ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا کر جو ہمیں تیرے حضور سرخرو کر سکیں، اور ان اعمال سے بچا لے جن کے انجام دینے سے ہم شرمندہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے شب معراج کی عظمت و فضیلت۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ معراج پیغمبر اسلام کی ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے 27 رجب کی رات کو پیش آیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی، اور خدا تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کیا ہدایات دی تھیں۔ حدیث مبارکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس کے سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ حدیث بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منازل طے ہونے کے بعد خدا تعالیٰ مجھ سے قریب ہوئے اور قرب میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ میرے درمیان اور جلوہ ربویت کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کیفیت کا ذکر باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھی قریب ہوئے، اور اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا کہ کمان کا تیر سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی قریب ہوئے۔ اس قرب کے مقام پر پہنچ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مطمئن رہے اور لبوں پر تبسم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ جو کچھ دیکھتی تھی، قلب مبارک اس کی تصدیق کرتا تھا۔ بارگاہ رب تعالیٰ نے یہ کمال ادب سکھایا کہ نگاہ مبارک ادھر ادھر نہ ہوئی، یعنی پلک نہ جھپکی، اور جلوہ ربویت بغور دیکھا۔ قرآن کریم میں اس کا بیان ہے۔ اس قرب خاص میں طلب مطلوب کی خلوت راز میں راز و نیاز کے پیغام دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو اولین و آخرین، ظاہری باطنی تمام علوم کا وارث بنایا۔ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے 3 تحفے عطا کیے گئے۔ نمبر 1 کہ امت محمدی میں ہر ایک بندے کو جو شرک کا مرتکب نہ ہو مغفرت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ نمبر 2 امت پر نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ جل شان نے اپنے حبیب پاک کی تسکین قلب کی خاطر مزید کرم نوازی فرمائی، اور امت محمدی پر خاص رحمت کے ان 5 نمازوں کی ادائیگی کا ثواب 50 نمازوں کے برابر فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ اس طرح مرضی الہی بھی پوری ہوئی اور مولا کریم نے اپنے محبوب کو مطمئن فرمایا۔ نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آخری آیات، جس میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور الفت و عنایت اور عفو و مغفرت کی جس برنگ دعا اس امت کو تلقین کی گئی ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ سورۃ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ اگر تیرا ارادہ ہم کو اپنے دریائے کرم سے مطلوب کا نہ کرنے کا ہوتا تو ہم کو طلب اور استطاعت کی تعلیم بھی نہ دیتا۔ 27ویں رجب کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ ارشاد ربانی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ محمد کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، تاکہ دکھائیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، جس سے اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائیں اور وہاں کی خاص خاص نشانیاں آپ کو دکھلائیں، جس کا کچھ ذکر سورۃ نجم میں فرمایا ہے۔ کہ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت جہنم اور دیگر عجائب قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔
وہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھاتا ہے۔ اس فضیلت کی رات کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 7 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن میں کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزے رکھنے والے اور 100 سال رات عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ رات ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں، یعنی 27ویں شب۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا معمول تھا کہ جب 27ویں رجب آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے اور بعد نماز ظہر پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھتے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے تھے، پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ انہوں نے فرمایا کہ سرور کونین کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں کو 12 رکعت نفل کی نیت سے اس ترکیب میں پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا، سورۃ قدر اور 12 دفعہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس کے بعد یعنی نفل سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ درود ابراہیم اور 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اور 100 بار تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، مخلوق کا محتاج نہ ہونے دے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ تمام دوست احباب کو شب معراج کی بابرکت رات مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور التماس ہے کہ اس بابرکت رات کی گزرتی سماعتوں کے ساتھ اس گنہگار بندی کی بھی دعا قبول فرمائے۔ اے رب العزت، بے شک تو دلوں کے راز خوب جانتا ہے اور ہمارے ہر عمل سے آگاہ ہے۔ ہر شے تیرے حضور عاجز ہے، مجال ہے کہ کوئی پتا بھی تیرے حکم کے بغیر سرکے۔ یا مالک و ملک، آپ رؤوف ہیں، غنی ہیں، ہمارے تمام مصائب کو دور کریے۔ ہاتھ اٹھائے سر کو جھکائے، رحمت کی تیری آس لگائے، آئے ہیں یا رب تیرے در پہ، اپنی کرم کی ہم پہ نظر کر۔ آرزوئیں کچھ دل میں بھری ہیں، آنکھیں تیری سمت لگی ہیں، رحمت کر دن پھیر ہمارے، ہم ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔